اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے سننے والے تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو زندگی میں اپنا لیجئے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے التجا کروں گا، ایک تمنا آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب رزق جو ہے اس کے پیچھے دوڑا جاتا ہے تو رزق آگے آگے بھاگتا ہے۔ دوڑو نہیں، رب سے مانگو، رب عطا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو آسان سا وظیفہ ہے، جو آسان سا کام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر جب آپ گھر میں داخل ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں۔ فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب کو سلام کیا کرو، یعنی کہ جو ہی اپنے گھر کی دہلیز میں داخل ہو تو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی گھر میں نہ ہو پھر بھی کہہ دیا کرو، تمہارے سلام کا جواب آقا نے فرمایا میں خود دوں گا۔ تو جو شخص اس کو معمول بنا لے گا، یعنی کہ گھر میں جو ہی داخل ہوا تو اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر آقا نے فرمایا کہ سلام کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ صحابی نے سنا، چلے گئے اور اس کو معمول بنا دیا۔ کچھ ایام کے بعد، یعنی کچھ عرصے کے بعد، جب واپس آقا کی برگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عمل کے ذریعے مجھے بھی رزق عطا کیا اور اس عمل کے ذریعے میرے پاس پڑوس والے، یعنی کہ میرے پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہم سب کی تمام تر جتنی بھی خواہشات ہیں وہ پوری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک تمنائیں اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔